بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جماعت ششم مضمون سائنس سبق نمبر 4 قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام۔ پیارے طلبہ، ہم قدرتی آفات کے بارے میں سمجھیں گے۔ آپ کے سامنے 6 تصاویر نظر آ رہی ہے۔ پہلی تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا ہے۔ دوسری تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط یعنی سوکھا پڑا ہے۔ تیسری تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے عمارتوں میں، سڑکوں میں دراڑیں پڑی ہے۔ چوتھی تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگلات میں آگ لگی ہے۔ پانچویں تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آندھی اور طوفان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ چھٹی تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین سے آتش فشاں نکل رہا ہے۔ پیارے طلبہ، یہ سب قدرتی آفات ہے۔ اس سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ 1993 میں لاتور میں زلزلہ۔ 1993 میں لاتور ضلع کے کلاری دیہات میں زبردست زلزلہ آنے سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ کلاری گاؤں مہاراشٹر میں ہے۔ اس کے چند تصاویر آپ لوگوں نے دیکھی ہے، کس طرح سے زلزلہ آنے سے نقصان ہوتا ہے۔ 2005 میں ممبئی شہر میں سیلاب۔ جولائی 2005 کی یاد آنے پر آج بھی ممبئی کے شہریوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت موسلا دھار بارش اور ندی میں جمع شدہ پانی کے سبب سیلابی کیفیت بن جانے سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ 2014 میں مالین گاؤں میں چٹان کا کھسکنا۔ جولائی 2014 میں ضلع پونا کے تعلقہ امبے گاؤں کا مالین گاؤں چٹانوں کے کھسکنے سے دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ وہاں کے پہاڑ گرنے کی وجہ سے کئی لوگ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ 2015 میں تامل ناڈو میں سیلاب۔ نومبر 2015 میں تامل ناڈو میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی جان چلی گئی۔ پیارے طلبہ، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے حیدرآباد کے حالات کتنے خراب ہیں۔ زیادہ بارش کی وجہ سے حیدرآباد شہر میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ آفت کیا ہے، اس کی تعریف کو سنیے۔ اچانک آنے والی مصیبت سے ملک یا سماج کا بڑے پیمانے پر جانی، مالی اور سماجی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی مصیبت کو آفت کہتے ہیں۔ آفت کیوں آتی ہے، اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شدید بارش کی وجہ سے آنے والا سیلاب۔ نمبر 2، زلزلہ، بجلی کا گرنا، آتش فشاں کا پھٹنا۔ نمبر 3، جنگلات میں اچانک لگنے والی آگ۔ نمبر 4، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چھوٹی ریاستوں میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی رہائش سے پیدا شدہ خطرے کی صورتحال۔ نمبر 5، بے شمار تعمیرات۔ نمبر 6، ماحول کا بگڑتا ہوا توازن۔ نمبر 7، دہشت گردی، فساد، بم دھماکے، حملے، آگزنی اور حادثات۔ آپ کو اس چارٹ کو پڑھ کر انسان کی پیدا کردہ آفتیں اور قدرتی آفتوں کی درجہ بندی کرنا ہے۔ آگزنی کی
کیمیائی گیس کا رساؤ، آندھی، سیلاب، سونامی، بم دھماکے، عمارت کا گرنا، طغیانی، چٹانوں کا کھسکنا، سڑک حادثہ، جنگیں، جنگل کی آگ۔ ان آفات کی جماعت بندی انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفات میں کیجیے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں دیکھیے۔ عمارتوں، پلوں، راستوں، ریل راستوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ندیوں کے بہاؤ کی سمت بھی بدل جاتی ہے۔ بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ زلزلہ زمین میں حرکت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ توانائی زلزلے کی لہروں میں تبدیل ہو کر زمین کی اوپری سطح پر ہلچل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زمین لرزتی ہے اور اس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ زمین کے قشر کا اچانک لرزنا ہی زلزلہ کہلاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ زلزلے کی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات کے لیے انسان ذمہ دار ہے، جیسے بڑے بڑے بند، کان کنی وغیرہ۔ سیلاب پوری دنیا میں بار بار رونما ہونے والی قدرتی آفت ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے ایک مقام پر زیادہ مقدار میں جمع ہونے والا پانی ندی کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بارش ہونے پر بڑے بڑے شہروں میں پانی کی نکاسی کے ناکافی انتظام کی وجہ سے گٹر بھر جاتے ہیں، پانی راستوں پر پھیل جاتا ہے اور آس پاس کے علاقوں اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے اثرات: بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، زمین کی جھیج ہوتی ہے، فصلوں کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب کا زور کم ہونے کے بعد بھی بیماریاں اور وبائی امراض پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے اور جانیں بھی جاتی ہیں۔ پیارے طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ٹاپک کل لیں گے۔ اللہ حافظ۔